عالمی منظر میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں منزہ شاہ۔ بی جے پی کے دو سابق رہنماؤں کی طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر جاری تنازع میں چین بھی کود پڑا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ اس واقعے سے مناسب طریقے سے نمٹا جائے گا۔ چین نے کہا کہ اس کا ماننا ہے کہ مختلف تہذیبوں، مختلف مذاہب کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور ایک ہی سطح پر ایک ساتھ رہنا چاہیے۔ بی جے پی رہنماؤں کے ریمارکس کے خلاف احتجاج پر سرکاری چینی میڈیا کے ایک سوال کے جواب میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم نے متعلقہ خبروں کا جائزہ لیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ متعلقہ واقعے سے مناسب طریقے سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تکبر اور تعصب کو ترک کرنا ضروری ہے اور سب کو ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کرنا چاہیے۔ قابل ذکر ہے کہ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی پر بی جے پی نے 5 جون کو اپنے قومی ترجمان نپر شرما کو معطل کر دیا تھا۔ اس کی دہلی یونٹ کے میڈیا سربراہ نوین کمار جندل کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا۔ کویت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بی جے پی کے سابق لیڈران کے گستاخانہ بیان پر احتجاج کرنے والے تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کویت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام تارکین وطن جنہوں نے بی جے پی کی معطل ترجمان نپر شرما کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیے گئے گستاخانہ تبصرے کے خلاف احتجاج میں حصہ لیا تھا، انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلہ لینے کی وجہ کویت کے قوانین ہے جن کے مطابق کسی بھی تارکین وطن کے دھرنے یا مظاہروں کا حصہ بننے پر پابندی ہے۔ کویتی حکام کی جانب سے جاری کردہ ہدایات میں کہا گیا ہے کہ کویت میں رہنے والے تمام تارکین وطن کو کویت کے قوانین کا احترام کرنا چاہیے اور کسی بھی قسم کے مظاہروں میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ حکام نے اس سلسلے میں احتجاج میں حصہ لینے والے تارکین وطن کو گرفتار کرنے اور انہیں ان کے ممالک میں ڈپورٹ کرنے کے عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف کے مضافات میں بوچا کے قریب ایک جنگل میں اجتماعی قبر برآمد ہوئی ہے جس میں سے 7 شہریوں کی لاشیں نکالی گئی ہے۔ کیف کے علاقائی پولیس سربراہ کے مطابق 2 لاشوں کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے جبکہ گھٹنوں اور سر پر گولیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ مارچ کے آخر میں کیف کے علاقے سے روسی فوجیوں کے انخلا کے بعد سے حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے 1316 افراد کی لاشیں نکالی ہے، ان میں سے 200 افراد کی شناخت نہیں کی جا سکی ہے۔ حکام کے مطابق یہ اجتماعی قبر فوجی گاڑی کے لیے کھودی گئی خندق کے بالکل پیچھے واقع تھی۔ بوچا میں شہریوں کی ہلاکت کی قبروں کی بار بار دریافتوں کا مطالبہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قصبہ روسی قبضے کے دوران ہونے والے ممکنہ جنگی جرائم کی تحقیقات کا سب سے اعلیٰ مقام بن گیا ہے۔ روسی افواج نے مغربی یوکرین کے دونیسک کے ایک قصبے میں اس اسلحہ ڈپو کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس میں امریکی اور یورپی ہتھیار رکھے ہوئے تھے۔ ادھر مشرقی یوکرین کے شہر سویرو دونیسک پر مکمل قبضے کے لیے شدید لڑائی جاری ہے۔ روسی افواج کا کہنا ہے کہ انہوں نے یوکرین کے مغربی علاقے ترنوپیل کے قصبے چورکیف میں واقع اسلحے کے ایک ڈپو کو نشانہ بنایا ہے۔ روسی فورسز کے مطابق اس مقام پر وہی ہتھیار موجود تھے جو امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے یوکرین کو فراہم کیے گئے تھے۔ علاقائی گورنر نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے میں 22 افراد زخمی ہوئے جبکہ ایک فوجی تنصیب اور 4 رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا حملے کے بارے میں کہنا ہے کہ دفاعی حکمت عملی کے اعتبار سے اس حملے کی بالکل اسی طرح کوئی معنویت نہیں ہے جیسے کہ بیشتر روسی حملوں کی اور یہ صرف دہشت گردی ہے۔ زیلنسکی نے مغربی ممالک سے یوکرین کے لیے جدید میزائل ڈیفنس سسٹم فراہم کرنے کی درخواست بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ زندگیاں ہیں جنہیں بچایا بھی جا سکتا تھا اگر ان کی بات سنی جاتی۔ یوکرین کے ڈونباس علاقے میں روسی اور یوکرینی افواج کے بیچ شدید جنگ جاری ہے۔ اس بیچ گندم کی کاشتکاری کرنے والے کسان ایکسپورٹ سسٹم کی غیر فعالی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ان کے گوداموں میں درجنوں ٹن گندم پڑا ہوا ہے اور ان کا کوئی خریدار نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف عالمی سطح پر خوراک کے بحران کا خدشہ مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔
یہ تصویر یوکرین کے ڈونباس علاقے کے ایک گاؤں ٹائکی کی ہے۔ روسی افواج کی زبردست شیلنگ میں یہاں کے کئی گھر جل کے راکھ ہو گئے ہیں۔ اب بھی کچھ گھروں سے دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔ روس اور یوکرین کے بیچ جاری جنگ کے درمیان اس علاقے کے کسان کسی طرح زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ سرہی حریبسوف نامی کسان اسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نقل و حمل کی زنجیریں کٹ جانے سے کئی ٹن اناج گوداموں میں پڑا ہے اور مشکل یہ ہے کہ جنگ کی وجہ سے ان اناجوں کو کب ایکسپورٹ کیا جائے گا کوئی نہیں جانتا۔ یوکرین گندم اور مکئی کے دنیا کے سب سے بڑے برآمد کنندگان میں سے ایک ہے، لیکن روس کے حملے اور اس کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی نے ایکسپورٹ سسٹم کو مفلوج کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے ترقی پذیر ممالک خاص طور پر افریقہ میں خوراک کی کمی کا شدید خطرہ لاحق ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق فروری میں یوکرین پر روسی حملے کے بعد سے عالمی سطح پر گندم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹائکی جیسے دیہات میں گندم کے خریداروں کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ قیمتیں اتنی کم ہیں کہ یوکرین میں کاشتکاری مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے۔ ایک طرف کسان اناج کی ذخیرہ اندوزی سے فکر مند ہیں تو دوسری طرف یوکرین کی افواج روسی فوجیوں کو مشرقی یوکرین پر قابو پانے سے روکنے کے لیے شدید مزاحمت کر رہی ہیں۔ گولہ باری اور میزائل حملے ان علاقوں کے لیے معمول کے واقعات بنتے جا رہے ہیں۔ گندم کی برآمدگی کو ممکن بنانے کے لیے روس اور ترکی نے بحیرہ اسود میں ایک محفوظ راہداری کے لیے حمایت کا اظہار کیا تاکہ یوکرینی اناج کی برآمدات کی اجازت دی جا سکے، لیکن کیف نے یہ کہتے ہوئے اس تجویز کو مسترد کر دیا کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ ادھر یورپی یونین نے روس پر جنگ میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے خوراک کی فراہمی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا الزام لگایا۔ اگرچہ خوراک کی برآمدات تکنیکی طور پر پابندیوں سے مستثنیٰ ہیں، باوجود اس کے روس اور انقرہ دونوں نے کہا ہے کہ عالمی خوراک کے بڑھتے ہوئے بحران کے درمیان مغرب کو ماسکو پر پابندیوں میں نرمی کرنی چاہیے۔ روس کا دعویٰ ہے کہ اس کے بحری جہازوں اور بینکوں پر پابندیاں اس کے اناج کو عالمی منڈیوں تک پہنچانا ناممکن بناتی ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ برطانیہ میں سیاسی پناہ کے متلاشیوں کو روانڈا بھیجنے کے برطانوی حکومت کے منصوبے کو لندن کی ہائی کورٹ نے منظوری دے دی ہے۔ کمپنیز سیاسی پناہ گزینوں کو مشرقی افریقی ملک بھیجنے کا عمل روکنے کی ابتدائی قانونی کوشش میں ناکام رہے۔ پالیسی کے تحت غیر قانونی طور پر برطانیہ میں داخل ہونے والوں میں سے کچھ کو وہاں پناہ کی درخواست دینے کے لیے روانڈا بھیجا جائے گا۔ تقریباً 31 افراد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہیں پہلی پرواز سے بھیجا جا رہا ہے۔ برطانیہ کی وزیر داخلہ پریتی پٹیل نے کہا کہ حکومت اپنے منصوبوں کو آگے بڑھائے گی، جبکہ وزیر اعظم بورس جانسن نے اس فیصلے کو خوش آئند خبر قرار دیا ہے۔ تاہم مقدمہ دائر کرنے والے کمپنیز نے زبردستی ملک بدر کیے جانے والوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی نے بھی برطانیہ کے اس منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک محفوظ پناہ گاہ کے متلاشی افراد کو پناہ فراہم کرنے کے لیے ملک کی قانونی ذمہ داریوں سے فرار ہونے کی کوشش ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سرد جنگ کے بعد پہلی بار دنیا میں آئندہ چند برس میں جوہری ہتھیاروں میں اضافے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روس یوکرین جنگ کی وجہ سے جوہری ہتھیاروں میں اضافے کا خطرہ بڑھا ہے اور آنے والی دہائی میں جوہری ہتھیاروں میں اضافہ متوقع ہے۔ 2022 کے شروع تک 9 جوہری ملکوں کے پاس 12,705 جوہری ہتھیار تھے، جبکہ 1986 میں جوہری ہتھیاروں کی تعداد 70,000 سے زائد تھی۔ دیکھیے رپورٹ۔ دنیا میں صرف 9 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں۔ اس میں ہندوستان کا نام بھی شامل ہے۔ ہندوستان کے پاس 160 ایٹمی ہتھیار ہیں، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ انڈیا ان ہتھیاروں کی تعداد بڑھا رہا ہے۔
ये दावा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है। सिप्री ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के बारे में भी उसका अंदाजा यही है। वो भी अपने जौहरी हथियारों की तादाद बढ़ाने में मसरूफ है। सैटेलाइट तस्वीर से यह बात सामने आई है कि चीन अपने जौहरी हथियारों की ताकत में भी इजाफा कर रहा है। ये 300 से ज्यादा नए मिसाइल साइलो बना रहा है। साइलो जमीन में ऐसे गहरे और सिलेंडर नुमा सुराख होते हैं जिनसे मिसाइल निकलते हैं। ये मिसाइल जौहरी हथियारों से लैस हो सकते हैं। गुज़िश्ता साल जनवरी में और इस साल जनवरी में भी चीन के पास जौहरी हथियारों की तादाद सिर्फ 350 बताई गई थी। भारत के पास जनवरी 2021 में 156 एटमी हथियार थे, जो इस साल जनवरी 2022 में बढ़कर 160 हो गए हैं। सिप्री के मुताबिक दोनों ही वक्त में पाकिस्तान के पास 165 एटमी हथियार थे। सिप्री की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जौहरी हथियारों को बढ़ाने में मसरूफ है। भारत सरकारी तौर पर अपने जौहरी हथियारों का इंकशाफ नहीं करता। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों अपने अपने मिसाइलों के तजुर्बे की मालूमात तो देते हैं, लेकिन उनमें मौजूद हथियारों की ताकत, साइज या सलाहियत के बारे में कभी नहीं बताते। 2022 के शुरू तक 9 जौहरी मुल्कों के पास 12,705 जौहरी हथियार थे, जबकि 1986 में जौहरी हथियारों की तादाद 70,000 से जायद थी। जिन 9 ममालिक के पास जौहरी हथियार हैं, उनमें अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इसराइल और शुमाली कोरिया शामिल है। सिप्री रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास 5,977, अमेरिका के पास 5,428, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, बरतानिया के पास 225, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 160, इसराइल के पास 90 और शुमाली कोरिया के पास 20 एटमी हथियार हैं। अमेरिकी साइंसदानों की फेडरेशन के मुताबिक दुनिया में 12,705 एटमी हथियार हैं, जिनमें से 9,400 मिलिट्री के पास हैं, जिन्हें मिसाइलों, लड़ाका तैयारों, जंगी जहाज़ों या आबदोजों से इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी जौहरी हथियार रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक महफूज हैं और उन्हें ख़त्म करना बाकी है। सिप्री की रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से जौहरी हथियारों में इजाफे का खतरा बढ़ा है। आने वाली दहाई में जौहरी हथियारों में इजाफा मुतवक्का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और ईरान के बीच हालिया दिनों में लफ्जी झड़प में इजाफा हुआ है। ईरान ने रवा हफ्ते कुछ कैमरे हटा दिए थे जो इस मकसद के लिए नस्ब किए गए थे ताकि आलमी मुआयनाकार जौहरी सरगर्मियों पर नजर रख सके, जिसके बाद एजेंसी के सरबराह ने ईरान के इस इक़दाम की मजम्मत की थी। दूसरी तरफ ईरानी वजारत खारजा ने एजेंसी के सरबराह को तबसरे को ईरान के अंदरूनी मामलात में दखल देने के मुतरादिफ बताया। तर्जुमान सईद खतीब ज़ादा ने कहा कि IAEA के सरबराह को अपने बयान पर नजरसानी करनी चाहिए और मोहतात रहना चाहिए कि वो एक इंतहाई अहम रुकन के बारे में गैर तकनीकी ज़बान में बात न करे। काबिल ज़िक्र है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान की जानिब से मॉनिटरिंग कैमरों को हटाया जाना इंतहाई संगीन इक़दाम है। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ मिशेल बैशलेट ने पीर को कहा कि वो मौजूदा मुद्दत की तकमील के बाद दूसरी मुद्दत के लिए दरख्वास्त नहीं देंगी। मिशेल बैशलेट सिक्योंग में युगोरों और दीगर मुस्लिम अक़लियतों के साथ चीन के सलूक पर रद्द-ए-अमल नहीं करने पर तनकीद के साए में है। नाक़दीन का कहना है कि चीन दौरे के दौरान बैशलेट चीनी हुकाम पर मुनासिब दबाव डालने में नाकाम रही हैं। हालांकि बैशलेट ने इसरार किया कि ये दौरा कोई तफ्तीशी दौरा नहीं था और इस बात पर जोर दिया कि उसने आला चीनी हुकाम के साथ राब्ते का एक चैनल खोला है। जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता ह्यूमन राइट्स काउंसिल के समर सेशन से खिताब के बाद मीडिया से बात करते हुए बैशलेट ने तस्दीक की कि उनकी मियाद 31 अगस्त को ख़त्म हो रही है, जिसके बाद वो सुबुकदोश हो जाएंगी क्योंकि वो अपने ख़ानदान और अपने मुल्क में वापस जाना चाहती हैं। सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए 70 साला बैशलेट ने कहा कि उनके फैसले का चीन के दौरे या उन पर होने वाली तनकीद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। चिली की साबिक़ सदर बैशलेट ने सितंबर 2018 में ये ओहदा संभाला था और फौरी तौर पर चीन का दौरा करने और सिक्योंग में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल को देखने की उम्मीद जाहिर की थी। अमरीकी सेनेटर्स के 20 रुकनी दो तरफा ग्रुप ने गन कंट्रोल पैकेज के लिए फ्रेमवर्क का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सेनेटर्स ने पैकेज में अमरीकी बच्चों, स्कूलों के तहफ़्फ़ुज़ और तशद्दुद में कमी से मुतल्लिक़ तजवीज़ दी है। सेनेटर्स का कहना है कि इस वक्त अमरीकी खौफज़दा हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। अमरीकी सेनेटर्स ने कहा कि पैकेज में ज़हनी बीमारों को असलहे की फ़रोख्त से रोकने की तजवीज़ भी है। सदर जो बाइडन ने गन कंट्रोल पैकेज के मुजवज़ा फ्रेमवर्क का खैर मकदम किया है। अमरीकी सदर का कहना है कि गन कंट्रोल पैकेज का ऐलान दुरुस्त समत में एक अहम कदम है। हमें गन कंट्रोल पैकेज बिला ताख़ीर मंजूरी के लिए ऐवान नुमाइंदगान भेजना चाहिए। जो बाइडन ने मजीद कहा कि हम जल्द इक़दामात करके अमरीकी बच्चों की जिंदगियों को बचा सकते हैं। इराक में रेत के तूफान ने एक बार फिर पूरे मुल्क को मफलूज कर दिया है। रेत के तूफान के बायस बगदाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर तमाम परवाजें रोक दी गई है। रेत के तूफान की वजह से बगदाद में हद निगाह बहुत कम हो गई है। इराक़ी वज़ारत सेहत के मुताबिक उन्होंने हज़ारों इराक़ियों को सांस लेने में शदीद दुश्वारी के बाद अस्पतालों में दाखिल किया है। पुलिस अफसरान को ट्रैफिक की नक़ल हमल को कंट्रोल में काफ़ी मशक्क़तें करनी पड़ रही हैं। अप्रैल के बाद से अब तक 9 से ज़ायद मरतबा इराक़ में रेत का तूफ़ान आया है। रेत का तूफ़ान इराक़ में एक मौसमी वाक़या है, लेकिन इस साल तूफ़ान की तादाद में इजाफा है। माहिरीन को खौफ में भी मुब्तला कर दिया है इस तादाद ने। माहिरीन खुश्क साली, तेज़ी से सहराई तब्दीली और मौसमियाती तब्दीली को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। पाकिस्तान इन दिनों इलेक्ट्रिसिटी की किल्लत से परेशान है। तेल की बढ़ती हुई कीमतों से बिजली का बहरान मजीद संगीन हो गया है। कारोबार ठप है। पानी की अदम दस्तयाबी से गंदा पानी पीने पर लोग मजबूर है। गर्मी की शिद्दत और पानी की किल्लत से बीमारियां बढ़ रही हैं। तालीम हासिल करने वाले बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए वहां की सूरत हाल।
اسما فہیم کراچی میں رہنے والی گھریلو خاتون ہیں۔ بجلی کی مسلسل بندش کی وجہ سے ان کی روزمرہ کی خاندانی زندگی بری طرح متاثر ہے۔ ان کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، موم بتی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اسما کا کہنا ہے کہ وہ اپنے گھر کا کام کاج کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ لائٹ نے تو بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے، تقریباً 8-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور پھر وہ ٹائم فکس نہیں ہے کوئی، چلو ٹائم فکس ہو تو انسان اپنے پروگرام روٹین اسی طرح سیٹ کر لے۔ کبھی دن میں لائٹ چلی جاتی ہے، کبھی رات میں لائٹ چلی جاتی ہے، کھانے پکانے کی وہ اتنی پریشانی ہوتی ہے، بچوں کی پڑھائی اتنی زیادہ متاثر ہو رہی ہے، ان کے رزلٹ پہ اثر پڑ رہا ہے۔ اب بچوں کے ایگزامز ہونے والے ہیں، لیکن لائٹ پراپر ٹائم پہ آئے تو ہم ایگزامز کی تیاری کروائیں نا بچوں کو۔ اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ جنریٹر ہم افورڈ کر نہیں سکتے، پیٹرول کی قیمتیں جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہے۔ پاکستان کو 6000 میگا واٹ سے زائد بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے بجلی کا بحران مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ پاور پلانٹس تیل سے ہی چل رہے ہیں، اور بین الاقوامی مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی قیمتوں سے نمٹنے کے لیے حکومت نے 1 ماہ کے اندر پیٹرول کی قیمت میں 60 پاکستانی روپے کا اضافہ کیا ہے۔ بجلی کی کمی سے ملک میں معاشی سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ ایک گارمنٹس فیکٹری میں کام کرنے والے یاسر رانا کہتے ہیں کہ ان کی پیداوار میں 50% سے زیادہ کمی واقع ہوئی ہے، کیونکہ زیادہ تر وقت بجلی دستیاب نہیں ہوتی۔ مطلب صبح آتے ہیں، تھوڑی دیر کام کرتے ہیں، پھر لائٹ چلی جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر کام کرتے ہیں، پھر لائٹ چلی جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر کام کرتے ہیں، پھر لائٹ چلی جاتی ہے۔ مطلب اتنی مہنگائی ہو گئی، ہم کیا کام کریں گے، کیا کما کے لے کے جائیں گے۔ ان کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ الیکٹرک والوں کو خیال کرنا چاہیے ان لوگوں کو، غریبوں کا۔ مطلب بلا وجہ بل بھی بھر رہے ہیں لوگ، پھر بھی لائٹ جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ کوئی خیال نہیں ہے لوگوں کو، نہ ہی ہماری گورنمنٹ کو خیال ہے۔ مطلب کیا کمائیں گے، کیا گھر لے کے جائیں گے، گرمی بھی اوپر سے اتنی ہو رہی ہے۔ کراچی میں بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں جبکہ بجلی کی پیداوار کم اور کھپت زیادہ ہے، ان کے پاس روزانہ کئی بار سپلائی منقطع کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ موجودہ صورتحال میں جہاں پہ ملک میں بھی ایک ہمیں شارٹ فال نظر آ رہا ہے، گروئنگ بٹوین ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، electricity is becoming a slightly more precious commodity than what we were used to. So سب سے پہلی چیز تو کے الیکٹرک یہ کر رہا ہے کہ اپنی پرسنل الیکٹریسٹی کنزمپشن کو کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ 20% کم کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف اس سے جو اویلیبل ریسورس ہے وہ ہم اس کو میکسیمم بینیفٹ پہنچا سکیں گے کنزیومرز تک، بٹ ساتھ ہی ساتھ جو فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ یا جو اس کا ایک کاسٹ کا برڈن پوٹینشلی پڑ سکتا ہے کنزیومرز پہ، دے کین اوائڈ دیٹ۔ بجلی کی سپلائی میں مسلسل تعطل نے شہر میں پانی کی فراہمی کی پہلے سے نازک صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے۔ چونکہ واٹر پمپس بجلی سے چلتے ہیں اور الیکٹریسٹی کی کمی ہے، اس لیے بڑی تعداد میں علاقے پانی سے محروم رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شہری مہنگا، اکثر آلودہ اور صحت کے لیے مضر پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ گندا پانی جب استعمال کر لیتے ہیں گھر والے یا بچے، تو گھر والوں کی بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن بچے جو ہے نا زیادہ تر ان کی جو ہے نا پوزیشن زیادہ خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی اموات بھی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جب سے پہلی بار گرمی کی لہر آئی تب سے انہیں اس حال کے مریضوں کی بڑی تعداد موصول ہوئی ہے۔ بچوں اور بوڑھوں کو گرمی کے دباؤ سے سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر ان غریبوں کے لیے بھی غیر معمولی طور پر بڑا ہوتا ہے جن کو ٹھنڈک یا پانی تک رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ وہ اکثر پرہجوم اور کچی آبادیوں میں رہتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ہیٹ ویو انکریز ہوتی ہے، ہمارے پاس بچے ڈائریا کے اس میں زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کا واٹر انٹیک زیادہ ہو جاتا ہے، بچوں کے باڈی لاسز زیادہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور گرمی کی وجہ سے جو ہیں لوگ وہ زیادہ تر باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، باہر کا پانی پیتے ہیں، باہر سے جوسز لیتے ہیں، باہر کے پھل کھاتے ہیں، یہ سب کچھ، تو ہیٹ پر ڈائریا کا اثر زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ونٹرز۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ گرمی کی حالیہ لہر دنیا کو اس ضرورت پر زور دیتی ہے کہ وہ نہ صرف گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کر کے موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرے، بلکہ حالیہ دور میں نقصان دہ اثرات کو بھی جلد سے جلد سمجھے اور قدم اٹھائے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔